اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 آج کی نشست میں پھر سے شامل ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ معزز ناظرین، گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ہر قسم کی اشیاء کے نام سکھا دیے، اور یہ نام ان کی ماہیت، ان کی افادیت اور ان کی خصوصیات سمیت آپ علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ اور پھر حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو میں نے آدم کو کیا سکھایا؟ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہاں سے فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی برتری دو وجوہات کی بنا پر تھی۔ ایک تو علمی برتری تھی، جس کے بارے میں میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں عرض کر دیا، اور دوسری برتری جو تھی وہ اس وجہ سے تھی جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث تھی۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری کا تو خوب اندازہ ہو گیا، لیکن ان کی ایک دوسری وجہ برتری بھی تھی جس کا اندازہ فرشتوں کو نہیں ہوا، اور وہ تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آدم میں سرایت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ اللہ نے مٹی کے اس پتلے میں جب اپنی روح پھونکی تو اس میں گوشت، خون، بال، ہڈیاں وغیرہ بنتی چلی گئیں۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، یعنی ناک کے نتنوں کے ذریعے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے آپ علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ روح جسم کے جس حصے تک پہنچتی رہی گوشت اور خون بنتا چلا گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا، اور جب روح پیٹ تک پہنچی تو کھانے کی خواہش ہوئی، پھر روح جب ناف تک پہنچی تو آپ اپنے جسم کو دیکھ کر خوب خوش ہوئے، فوراً اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ قرآن کریم نے اس حرکت کو جلد بازی کا نام دیا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے۔ پھر یہ روح پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ سیرت حلبیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک چمک سی پیدا ہوئی۔ یہ چمک نور محمدی کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی زینت بنا دی تھی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی تھے ہی نہیں، تو ان کے نور کا جسم آدم میں سرایت کرنا چے معنی دارت۔
اس کا جواب یہ ہے کہ آقائے دو جہان جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم کے وقت ارادہ خداوندی میں موجود تھے۔ وہی تو ایک ہستی ہیں جن کے لیے یہ سارا نظام ہستی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہی ہوئی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عربان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدائش اور نفخ روح کے درمیانی مرحلہ میں تھے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی درمیانی حالت میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام سے پہلے ارواح کو تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق ازل میں پیدا کر دیے تھے اور وہ جب چاہتا ہے ان میں سے کسی حقیقت کو عالم ظاہر اور وجود میں لے آتا ہے۔ ان حقائق کے کلی ادراک سے ہماری عقلیں عاجز ہیں۔ صرف خدا تعالیٰ ہی تمام حقائق سے واقف ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی روشنی سے حقائق تک پہنچنے کی استطاعت عطا فرما دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وصف سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نبی ہو گئے تھے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کب تخلیق کیا گیا، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے روایت کرتے ہیں کہ تخلیق آدم سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ستارہ کی صورت میں اللہ رب العزت کے سامنے چمکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے فرشتوں کو بنایا تھا اور یہی نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سمایا تھا۔ علامہ حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر تو نہیں جانتا، لیکن ایک اندازہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل میں اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ وہ ستارہ نہایت روشن اور چمکدار تھا۔ وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور پھر غروب ہو جاتا تھا اور پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس سے میری عمر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہیں معلوم ہے کہ وہ ستارہ کون تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جبریل مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ ناظرین، جلیل القدر صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کو تمام مخلوقات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنے بارے میں بتایا تو یہ فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے تخلیق کی وہ میرا نور ہی تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اس وقت بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش عالم لاہوت میں استوار کر لیا تو اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھا۔ بعض احادیث کے مطابق وہ 2000 سال تک، اور بعض احادیث کے مطابق 14,000 سال تک یہ نور رب کریم کے سامنے موجود رہا۔ اس دوران یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ یہی نور تمام جنتوں کے پھلوں، پھولوں، درختوں اور پودوں میں پھیلا دیا گیا۔ عرش کے پایوں اور جنت کے دروازوں تک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا، یہاں تک کہ اسی نور سے فرشتے تخلیق کیے گئے۔ اپنی تخلیق کے بعد یہ فرشتے بھی اسی نور کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ پھر یہ نور ملائکہ کی تخلیق کے بعد ہی ستارے کی صورت میں چوتھے حجاب میں سجا کر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی 3 آیات نمبر 31، 32 اور 33 کی تفصیلات و تشریحات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ آئندہ نشست میں آیت نمبر 34 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔